المقصد الاول الاسماء المرفوعات ثمانیۃ اقسام۔ ہدایت النحو کا ہم مقصد اول شروع کرنے والے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے کیا پڑھا ہے ہدایت النحو کے اندر، مختصر تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہدایت النحو جو ہے وہ ایک مقدمہ اور 3 اقسام پر اور ایک خاتمے پر مشتمل ہے۔ اس کا مقدمہ ہم نے پڑھ لیا ہے، اور قسم اول وہ بھی ہم نے شروع کی ہوئی ہے۔ قسم اول جو ہے وہ 2 ابواب اور ایک خاتمے پر مشتمل تھی، اور پہلا باب جو ہے اس میں ایک مقدمہ ہے اور 3 مقاصد ہیں۔ مقدمہ ہم نے پڑھ لیا اور اب ہم مقاصد شروع کرنے والے ہیں۔ مقصد اول، تو مقصد اول کے اندر یہ 8 مرفوعات جو ہے اس کو بیان کریں گے، اور ہر ایک کی الگ الگ سبق ہوگا، الگ الگ فصل ہوگی، الگ الگ ڈیٹیل ہوگی۔ تو چلیے ہم بلا تاخیر کے اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ سبق سٹارٹ کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ المقصد الاول، مقصد اول وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں الاسماء المرفوعات، اسماء المرفوعات ثمانیۃ اقسام، 8 اقسام ہیں۔ یعنی مرفوع اسم جو ہیں وہ کتنی اقسام پر مشتمل ہیں؟ 8 اقسام پر مشتمل ہیں۔ الفاعل نمبر 1 فاعل، نمبر 2 ومفعول ما لم یسمى فاعلہ، اور مفعول ما لم یسمى فاعلہ۔ مفعول ما لم یسمى الفاعل سے مراد ہے نائب الفاعل۔ تو اس کا معنی یہ بنے گا کہ مفعول ایسا مفعول جو لم یسمى معلوم نہ ہو فاعلہ جس کا فاعل، وہ مفعول جس کا فاعل معلوم نہ ہو تو اس مفعول کو مفعول ما لم یسمى فاعلہ کہا جاتا ہے اور نائب الفاعل کہا جاتا ہے۔ تو جہاں نائب الفاعل ہوتا ہے تو وہ حقیقت میں نائب الفاعل مفعول ہی ہوتا ہے، وہاں پہ فاعل معلوم نہیں ہوتا۔ جیسے ضرب زید، تو زید کو مارا گیا، تو زید حقیقت مفعول ہی ہے، فاعل معلوم نہیں ہے اس کا۔ تو یہ نائب الفاعل کی انہوں نے گویا کہ نام بھی ہے اور اس کی تعریف بھی اندر آ جاتی ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے والمبتدا و مبتدا، اس کے بعد ہے والخبر خبر، اور اس کے بعد ہے وخبر انا و اخواتها، انا اور اس کے اخوات کی خبر۔ اخوات سے مراد نظیریں، یعنی انا کی جو بقیہ قسیمیں ہیں اور رفع مشبہ بالفعل جو بقیہ ہیں 6 کے 6، انا نا کانا لکنا لی تعالی، تو ان کی خبر یہ بھی مرفوع میں سے ہے۔ و اسم کانا و اخواتها، اس طرح کانا اور اس کے اخوات کا اسم، یعنی کانا اور اس کی نظیروں کا اسم باقی فعل نقصہ۔ و اسم ما ولا المشبہتین بلیسا، اور ما ولا مشبہتان بلیسا کا اسم۔ و خبر لا، اور لا کی خبر کون سا لا؟ التی لنفی الجنسی، جو جنس کی نفی کے لیے آتا ہے، یعنی لا نفی جنس کی خبر۔ تو یہ 8 مرفوعات ہیں، مقصد اول کل بیان ہوں گی تفصیل سے۔ مقصد اول میں ہر ایک ان کی الگ الگ فصل ہے۔ تو سب سے پہلے فاعل ہے، تو فاعل کی فصل ہے اور اس کے اندر فاعل کی ڈیٹیل پڑھیں گے۔ سب سے پہلے فاعل کی تعریف ہے، کہتے ہیں فصل فصل الفاعل فاعل۔ فاعل کیا ہے؟ فاعل کی تعریف ہے کل اسم، ہر اسم ایسا اسم قبلہ فعل، جس اسم سے پہلے فعل ہو، او صفت، یا جس اسم سے پہلے صفت ہو، ایسا فعل یا صفت اسندا، کہ جس فعل یا صفت کی اسناد کی گئی ہو۔ تو اسندا کا جو نائب الفاعل ہے یعنی ہوا ضمیر ہے، وہ اس فعل کی طرف اور صفت کی طرف لوٹ رہی ہے۔ تو اسندا یعنی جس فعل کی اسناد یا جس صفت کی اسناد کی گئی ہو، الیہ، اس کی طرف۔ اس سے مراد اب ہا ضمیر سے مراد ہے اسم، ٹھیک ہے، اور فعل کی اسناد اس اسم کی طرف کی گئی ہو، فعل یا صفت کی، علی مانن، اس معنی پر، انہو، کہ یہ جو فعل یا صفت ہے، ہا ضمیر کا مرجع فعل یا صفت ہے، تو انہو یہ جو فعل یا صفت ہے، قامہ یہ قائم ہیں، یعنی یہ فعل یا صفت قائم ہیں، کس کے ساتھ؟ بہی، اس اسم کے ساتھ، لا وقع، نہ کہ واقع ہیں، علیہ، اس اسم پر۔ یہ ہے فاعل کی تعریف، کہ ہر وہ اسم جس سے پہلے ایک فعل یا پھر صفت کا صیغہ ہونا چاہیے، جس فعل یا صفت کے صیغے کی اسناد اس اسم کی طرف ہو رہی ہو اور اس معنی میں ہو رہی ہو کہ وہ فعل یا صفت کے صیغے اس کے ساتھ قائم ہیں، اس پر واقع نہیں ہے، کیونکہ اس پر واقع ہوں گے تو یہ مفعول کی تعریف ہو جائے گی، کیونکہ مفعول پر فعل یا صفت واقع ہوتا ہے، جبکہ فاعل پر واقع نہیں ہوتا، فاعل کے ساتھ فعل یا صفت قائم ہوتی ہے۔ مثال جیسے کہ قام زید، زید کھڑا ہوا، یہاں پہ زید سے پہلے جو ہے وہ قامہ فعل ہے، اور قامہ کی زید کی طرف اسناد کی گئی ہے، اور اس معنی میں اسناد کی گئی ہے کہ جو قامہ فعل ہے، یہ جو فعل قیام ہے، یہ زید کے ساتھ قائم ہے، زید پر واقع نہیں ہو رہا۔ اس طرح زید دارب ابوہ عمرن، کہ زید دارب مارنے والا ہے، ابوہ زید کا ابو، عمرن کس کو؟ عمر کو۔ اب یہاں دارب کا جو فاعل ہے وہ ابوہ ہے، تو یہ ابوہ وہ اسم ہے کہ جس سے پہلے دارب صفت کا صیغہ ہے۔ اب صفت کے صیغے سے مراد کیا ہے؟ اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، اس میں تفضیل، اس میں مبالغہ، یہ سب صفت کے صیغے ہیں۔ عمرن، اور یہ عمر یہاں پہ مفعول ہے کہ عمر کو مارا۔ وما ضرب زید عمرن، اور نہیں مارا زید نے عمر کو۔ تو یہاں مختلف مثالیں دے کے پہلی مثال فعل کی دی، دوسری مثال اس میں فاعل کی دی، اور تیسری مثال نفی کی دی۔ تو یہ بتانے کے لیے کہ فاعل یا نائب الفاعل جو ہوتا ہے یہ نفی میں بھی ہوتا ہے اور اس بات میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، فعل چاہے منفی ہو یا فعل چاہے مثبت ہو۔ آگے ایک قاعدہ بتا رہے ہیں، کہتے ہیں وکل فعل، ہر فعل، لا بد، ضروری ہے، لہو اس کے لیے، من فاعل، ایک فاعل، مرفوع جو مرفوع ہو، مظہر وہ مظہر ہو، ٹھیک ہے، آگے کہیں گے یا ضمیر ہو۔ تو یہ ایک قاعدہ ہے کہ بھئی جو بھی فعل ہو اس کے لیے فاعل ضرور ہوگا، اور پھر فاعل بھی کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا، اور پھر تیسرے نمبر پہ کہ وہ فاعل اس میں ظاہر ہوگا، کذہب زید، جیسے کہ زید فاعل مرفوع مظہر ہے ذہبہ کا، یعنی اس میں ظاہر ہے۔ ظاہر، اس میں ظاہر کس کو کہتے ہیں؟ جو ضمیر نہ ہو، ضمیر کے الٹ کو اس میں ظاہر کہتے ہیں۔ او مظہرن، او مضمرن بارزن، یا پھر یہ ہے کہ
اس کا عطف جو ہے مضمر بارز، اس کا عطف مظہر پر پڑ رہا ہے، تو جس پر عطف ہوتا ہے تو اس کے ساتھ والی عبارت پیچھے لگتی ہے، تو مظہر کے جو پیچھے عبارت ہے فاعل مرفوع والی، وہی عبارت مضمر بارز کے بھی پیچھے لگے گی کہ ہر فعل کے لیے ضروری ہے فاعل مرفوع مضمر بارز، یعنی ضمیر بارز، یا تو اس میں ظاہر ہونا چاہیے فاعل، یا پھر فاعل جو ہوگا وہ اس میں ضمیر ہوگا اور اس میں ضمیر بھی بارز ہوگا، جیسے ضربت زیدن، اب یہاں تو ضمیر ہے اور یہ بارز ضمیر ہے، بارز ضمیر کیا ہوتی ہے؟ جو پڑھی جا رہی ہوتی ہے، لکھی جا رہی ہوتی ہے، تو ضربتوں میں تو ضمیر یہ بارز ہے، ظاہر ہے، پڑھی جا رہی ہے، لکھی جا رہی ہے، اور یہ یہاں پہ فاعل بن رہی ہے، تو یہ ضمیر بارز کے فاعل بننے کی مثال ہے، پہلی اس میں ظاہر کی تھی۔ او مستترن، یا پھر ہر فعل کے لیے ضروری ہے کوئی فاعل مرفوع مضمر مستتر، ابھی جو مستتر کا عطف ہے اس کا بارز پہ پڑ رہا ہے، ٹھیک ہے، مضمر بارز کا عطف جو ہے وہ مظہر پر پڑ رہا تھا، لیکن یہ مستتر کا جو عطف ہے یہ بارز پر پڑ رہا ہے، تو اس کے پیچھے مضمر والی عبارت لگے گی کہ مضمر مستتر، تو فاعل یا مرفوع مظہر ہوگا، یا فاعل مرفوع ضمیر بارز ہوگا، یا فاعل مرفوع ضمیر مستتر ہوگا۔ ضمیر مستتر کیا ہوتی ہے؟ جو پڑھی اور لکھی نہیں جاتی، جیسے زید ذہب، ذہب میں ہوا ضمیر فاعل بن رہی ہے اور وہ ضمیر مستتر ہے، اور مستتر اس لیے کہ وہ پڑھی اور لکھی نہیں جا رہی اور ظاہر بھی نہیں ہے۔ آگے کہتے ہیں وَإِن كَانَ الْفِعْلُ مُتَعَدِّيًا، اور اگر فعل متعدی ہو، کان لہو، تو ہوگا اس فعل کے لیے مفعول بہ، مفعول بہ ایدن بھی، ایدن منا بھی، ایسے ہی، یعنی ایسے ہی اس کے لیے مفعول بہ بھی ہوگا، تو اگر فعل متعدی نہیں ہے تو اس کے لیے صرف فاعل ہوگا بس، اور اگر فعل متعدی ہے تو اس کے لیے مفعول بہ بھی ہوگا، جیسے داربا، یہ فعل متعدی ہے تو اس کا فاعل بھی آ سکتا ہے، مفعول بہ بھی، تو داربا زید عمران، تو زید داربا کا فاعل ہے، عمران اس کا مفعول ہے۔ آگے ایک اور دوسرا قاعدہ بتا رہے ہیں، کہتے ہیں وَإِن كَانَ الْفَاعِلُ مُظْهَرًا، اور اگر فاعل اس میں ظاہر ہو، وحید الفعل ابداً، تو فعل کو ہمیشہ واحد ہی لایا جائے گا، یہ قاعدہ ہے، جیسے داربا زید میں زید اس میں ظاہر ہے تو داربا واحد ہوگا، داربا زیدانی میں زیدان بھی اس میں ظاہر ہے تو داربا واحد، داربا زیدونہ میں زیدون بھی اس میں ظاہر ہے تو داربا واحد، تینوں میں فاعل اس میں ظاہر ہے، داربا فعل واحد کا لایا گیا ہے۔ وَإِن كَانَ مُضْمَرًا، اور اگر فاعل ضمیر ہو تو وحیدہ، تو وہ جو فعل ہوگا وہ واحد لایا جائے گا، للواحدی، کس کے لیے؟ واحد کے لیے، یعنی اگر ایک شخص ایک چیز کا فعل ہے، ایک چیز کی بات ہو رہی ہے، تو اس چیز اگر وہ واحد ہے تو واحد کے لیے فعل کو واحد لایا جائے گا، جیسے زید داربا، تو اس میں زید کی بات ہو رہی ہے تو زید واحد ہے تو اس کے لیے واحد یعنی فعل داربا لایا جائے گا۔ وثنیہ للمثنى، اور تثنیہ کے لیے تثنیہ لایا جائے گا، جیسے زیدانی داربا، اب یہ داربا فعل کس کے لیے ہے؟ زیدان کے لیے، اور زیدان تثنیہ ہے تو تثنیہ کے لیے تثنیہ فعل آیا۔ وجمع للجمع، اور جمع کے لیے جمع فعل لایا جائے گا، جیسے زیدون ضربوا، اب یہ ضربوا زیدون کے لیے آیا ہوا ہے تو اس لیے یہ جمع لایا گیا ہے۔ وَإِن كَانَ الْفَاعِلُ مُؤَنَّثًا حَقِيقِيًا، اور اگر فاعل مؤنث حقیقی ہو، تیسرا قاعدہ ہے کہ اگر فاعل مؤنث حقیقی ہو اور تو مؤنث حقیقی پھر کیا ہوتا ہے؟ جملہ معترضہ درمیان میں لا رہے ہیں، حکم بعد میں بتائیں گے کہ فاعل مؤنث حقیقی وہ کیا ہے، تو حکم بتانے سے پہلے یہاں سے جملہ معترضہ آ گیا، تو جملہ معترضہ میں یہ مؤنث حقیقی تعریف بتائیں گے۔ تو مؤنث حقیقی کیا ہوتی ہے؟ وہ ہوا مؤنث حقیقی وہ ہے ماں جو بإزائی، جس کے مقابلے میں، یہ حاضر کا ماں موصول ہے اور ماں موصول سے مراد مؤنث حقیقی ہے، تو مؤنث حقیقی وہ ہے کہ بإزائی، جس کے مقابلے میں ذکر مذکر ہو، من الحیوانی، حیوان میں سے، تو مؤنث حقیقی کیا ہوتی ہے؟ جس کے مقابلے میں مذکر حیوان ہو وہ مؤنث حقیقی ہوتی ہے۔ تو بہرحال قاعدہ ہم بیان کرنے لگے ہیں کہ اگر فاعل مؤنث حقیقی ہو، انس الفعل ابداً، تو فعل کو ہمیشہ مؤنث لایا جائے گا، یاد رکھیں، لیکن ایک شرط ہے، مؤنث بھی ہمیشہ کب لایا جائے گا؟ ان لم تفصل، اگر فاصلہ نہ ہو بین الفعل، فعل کے درمیان، والفاعل، اور فاعل کے درمیان، تب مؤنث لایا جائے گا، جیسے قامت ہندن، تو ہندن مؤنث حقیقی، اس کے مقابلے میں نر جاندار موجود ہے، یعنی کوئی مرد ہوگا، ہند عورت کو کہتے ہیں، تو قامت فعل واحد، قامت فعل مؤنث لایا گیا ہے، لیکن فاصلہ بھی نہیں ہے، تو اگر فاصلہ ہو، وَإِن فُصِلت، اور اگر فاصلہ ہو، فلک الاختیار، پس تیر الاختیار ہے، پھر تذکیری و تانیثی، تذکیر اور تانیث میں اگر فاصلہ آ جائے اور فاعل مؤنث حقیقی ہو تو فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ آ گیا تو مؤنث جو ہوتا ہے، فعل جو ہوتا ہے مؤنث بھی لایا جا سکتا ہے، مذکر بھی لایا جا سکتا ہے، جیسے کہ ضرب الیوم ہندن، کہ آج کے دن ہند نے مارا، اب ہند عورت ہے لیکن چونکہ الیوم کا فاصلہ آیا ہوا ہے اس لیے ہم ضرب مذکر بھی لا سکتے ہیں۔ وَإِن شئت قلت، اور اگر تو چاہے تو تو کہے ضربت الیوم ہندن، کہ آج کے دن ہند نے مارا، تو ضربہ بھی لا سکتے ہیں، ضربت بھی لا سکتے ہیں، اگرچہ فاعل مؤنث حقیقی ہے، کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ فاصلہ آ گیا، فعل اور فاعل کے درمیان الیوم کا فاصلہ آ گیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں وکذالک، اور اسی طرح فی المؤنث الغیر الحقیقی، مؤنث غیر حقیقی میں، یعنی مؤنث غیر حقیقی میں بھی اسی طرح ہے، اور اسی طرح کا مشار الیہ کیا ہے؟ یعنی مؤنث اگر غیر حقیقی ہو تو فعل کو بغیر کسی شرط کے مذکر بھی لایا جا سکتا ہے اور مؤنث بھی لایا جا سکتا ہے، اور مؤنث غیر حقیقی سے مراد کیا ہے؟ جس کے مقابلے میں کوئی نر حیوان نہ ہو، جیسے کہ طالعت الشمس، اب شمس مؤنث غیر حقیقی، کیونکہ شمس میں کوئی نر نہیں ہے تو اس لیے ہم شمس کے لیے واحد فعل بغیر کسی شرط کے بھی، مذکر فعل بھی بغیر کسی شرط لا سکتے ہیں اور مؤنث بھی، تو طالعت الشمس بھی کہہ سکتے ہیں، وَإِن شئت، اور اگر تو چاہے قلت تو کہے طالع شمس، طالع شمس، تو مذکر بھی لا سکتے ہیں۔ لیکن مؤنث غیر حقیقی میں بھی یہ جو اختیار ہے اس میں ایک شرط ہے صحیح، وہ شرط یہ ہے کہ اذا کان الفعل مسندا الی المظہر، جب فعل کی اسناد اس میں ظاہر کی طرف ہو، تب مؤنث غیر حقیقی والی صورت میں فعل کو ہم مذکر و مؤنث دونوں لا سکتے ہیں جب اس کی اسناد اس میں ظاہر کی طرف ہو۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی مؤنث غیر حقیقی جو ہے فاعل خود بن رہی ہو، مؤنث غیر حقیقی خود فاعل بن رہی ہو، یعنی وہ اس میں ظاہر کے طور پہ آئی ہو اور وہ خود فاعل بن رہی ہو اور فعل کی اس کی طرف اسناد ہو رہی ہو، تو فعل کو مذکر مؤنث لا سکتے ہیں۔ اگر مؤنث حقیقی خود غیر حقیقی خود فاعل نہیں بن رہی بلکہ فاعل ضمیر بن رہی ہے،
جس ضمیر سے مراد مؤنث غیر حقیقی ہے وہ ضمیر اگر فاعل بن رہی ہے نا، تو اب چونکہ فعل کی اسناد اس میں ظاہر کی طرف نہیں ہے بلکہ ضمیر کی طرف ہے، یعنی اس مؤنث غیر حقیقی کی طرف فعل کی اسناد نہیں ہو رہی بلکہ اس کی ضمیر کی طرف ہو رہی ہے، تو ایسی صورت میں یہ مذکر مؤنث والا اختیار نہیں ہوگا، ایسی صورت میں صرف مؤنث لائیں گے، ایسی صورت میں صرف مؤنث لائیں گے، یہ یاد رکھنا ہے آپ نے۔ تو کہتے ہیں وَإِنْ كَانَ مُسْنَدًا، اور اگر فعل کی اسناد ہو رہی ہو إِلَى الْمُضْمَرِ ضمیر کی طرف، ٹھیک ہے، یعنی وہاں پہ مؤنث غیر حقیقی کیا ہو، فعل جو ہے وہاں پہ اسناد اس کی ضمیر کی طرف ہو رہی ہے اور ضمیر کا مرجع مؤنث غیر حقیقی ہو، انیس ابداً، تو فعل کو ہمیشہ مؤنث لایا جائے گا، جیسے الشمس طلعت۔ اب یہاں پہ دیکھیں طلعت کی جو اسناد ہے وہ ہی ضمیر کی طرف ہو رہی ہے، جس ہی ضمیر سے مراد مؤنث غیر حقیقی ہے، تو یہاں پہ خود مؤنث غیر حقیقی اس میں ظاہر کے طور پہ فاعل نہیں بن رہی بلکہ یہاں مؤنث غیر حقیقی کی ضمیر فاعل بن رہی ہے۔ آگے کہتے ہیں وجمع التکسیری کل مؤنث غیر حقیقی، جمع مکسر بھی مؤنث غیر حقیقی کی طرح ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اگر جمع مکسر اس میں ظاہر فاعل بن رہا ہو، ٹھیک ہے، یعنی جمع مکسر آگے ہو، فعل اس کے پیچھے ہو، اور جمع مکسر خود فاعل بن رہی ہو، تو فعل کو مذکر مؤنث دونوں طرح لا سکتے ہیں، لیکن اگر جمع مؤنث جو ہے، لیکن اگر جو ہے جمع مکسر کی ضمیر فاعل بن رہی ہو تو اس صورت میں فعل کو صرف مؤنث لائیں گے، یعنی واحد مؤنث لا سکتے ہیں، واحد مذکر نہیں لا سکتے، جیسے کہ مؤنث غیر حقیقی والی صورت ہے۔ تو تو کہے گا قام الرجال، یعنی قامہ واحد مذکر فعل بھی لا سکتے ہیں، قامت وہ بھی لا سکتے ہیں، منشیت اگر چاہے کلتا تو کہے قامت الشمس اور قامت الرجال، یہ بھی کہتے ہیں، جیسے شمس کے بارے میں طالع الشمس بھی کر سکتے تھے، طالع الشمس بھی کر سکتے تھے، تو یہاں بھی قام الرجال بھی کر سکتے ہیں، قامت الرجال بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہاں پہ جب شمس پیچھے آ گیا، طالعت بعد میں آ گیا، الشمس تو اب صرف طالعت واحد مؤنث ہی کہہ سکتے ہیں، تو اسی طرح یہاں بھی اگر الرجال پیچھے آ جائے اور قامت بعد میں آ جائے تو یہاں بھی صرف قامت کہیں گے، الرجال قامہ یعنی واحد مذکر والا صیغہ نہیں لا سکتے، لیکن جمع مذکر والا صیغہ لگا سکتے ہیں۔ وَيَجُوزُ فِيهِ، اور اس جمع مکسر میں جائز ہے، الرجال قاموا، یعنی الرجال قاموا بھی کہہ سکتے ہیں، الرجال قامت بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن الرجال قامہ نہیں کہہ سکتے، یہ یاد رکھیں۔ آئے کہتے ہیں ویاجب، اور واجب ہے، تقدیم الفاعل، فاعل کو مقدم کرنا، علی المفعول، مفعول پر، کب، اذا کان مقصورین، جب وہ دونوں مقصور ہوں، یعنی اس میں مقصور ہوں، یعنی اس میں مقصور کیا ہوتا ہے، آخر میں الف مقصورہ ہو۔ وخفت اللبس، اور تجھے اس لبس کا جو ہے وہ تجھے کیا ہو، خوف ہو، جب وہ دونوں اس میں مقصور ہوں، اور وخفت اللبس، اور تجھے خوف ہو لبس کا، التباس کا، یعنی مکسنگ کا خوف ہو، تو اس صورت میں فاعل کو مفعول پر مقدم کرنا واجب ہے۔ جیسے ضرب موسیٰ عیسیٰ، اب اگر ہم عیسیٰ کو پہلے لکھ دیں، اب ضرب موسیٰ، موسیٰ نے مارا عیسیٰ کو، یہاں معاذ اللہ موسیٰ عیسیٰ سے مراد وہ پیغمبر نہیں ہے، یا مطلقاً کوئی دو شخص ہیں جن کا نام موسیٰ عیسیٰ ہو، تو یہاں وہ پیغمبر نہیں مراد، تو موسیٰ نے عیسیٰ کو مارا، اب مارنے والا موسیٰ ہے اور جس کو مارا جا رہا ہے وہ عیسیٰ ہے۔ اب اگر ہم عیسیٰ کو پہلے لے آئیں، موسیٰ کو بعد میں لے آئیں، اب اور لکھ دیں کہ ضرب عیسیٰ موسیٰ، اب آپ کو تو پتہ ہے، لیکن جس کو نہیں پتہ وہ تو دیکھ کے یہی سمجھے گا کہ ضرب عیسیٰ موسیٰ کا مطلب یہی ہے کہ عیسیٰ نے مارا موسیٰ کو، تو اس کو تو نہیں پتہ، تو التباس یہاں پہ تجھے ہو رہا ہے، شبہ ہو رہا ہے تجھے، یعنی تجھے سے مراد کوئی بھی پڑھنے والے کو شبہ ہوگا، کسی پڑھنے والے کو شبہ ہوگا کہ یہاں کس نے مارا ہے، یعنی وہ یہی سمجھے گا پہلے دوسرے کو مارا گیا، حالانکہ فاعل مارنے والا موسیٰ ہے وہ تو بعد میں لایا گیا ہے، لیکن اسی وجہ سے کہ جب مارنے والا وہ موسیٰ ہی ہے تو جو مارنے والا ہے اس کو پہلے ہی لائیں گے، تو جو پڑھنے والا ہوگا، سمجھنے والا، وہ صحیح سمجھ رہا ہوگا، وہ غلط نہیں سمجھے گا۔ جیسے ضرب عیسیٰ موسیٰ والی صورت میں وہ عیسیٰ پہلے تھا تو وہ اس کو فاعل سمجھ رہا تھا، حالانکہ وہ موسیٰ فاعل ہے، وہ بعد میں آیا ہوا ہے، تو ہم اس کو بعد میں ہی نہیں لیں گے، ہم کو شروع میں لے آئیں گے۔ تو ایسی جب التباس والی، شبہ والی صورت ہو، شک وغیرہ والی صورت ہو کہ دو مکسنگ کا خطرہ ہو، کیونکہ اعراب تو نہیں لگے ہوئے نا، مین چیز ہے اعراب سے پتہ چلنا، اعراب تو لگے ہوئے نہیں ہیں کیونکہ اس میں مقصور ہیں، اس کے تینوں حالتوں میں کوئی اعراب ظاہر نہیں ہوتا، تو کہتے ہیں اس طرح میں فاعل کو مفعول مقدم کریں گے جب وہ دونوں اس میں مقصور ہوں اور تجھے التباس کا خوف ہو، لیکن اگر التباس کا خوف نہ ہو تو پھر اس میں مقصور ہوں تو بھی آپ فاعل کو بعد میں لا سکتے ہو، جیسے اس کی مثال آگے ہم پڑھنے والے ہیں۔ کہتے ہیں ویجوز، اور جائز ہے، تقدیم المفعول، مفعول کو مقدم کرنا، علی الفاعل، فاعل پر، اگر لم تخف اللبس، اگر تجھے التباس نہ ہو خوف کا، اگر تجھے خوف کا التباس نہ ہو، التباس کا خوف نہ ہو اگر تجھے، ٹھیک ہے، جیسے اکل الکم مسرا یحییٰ، کہ اب یہاں یہ دونوں اس میں مقصور ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ان میں التباس کا چونکہ خوف نہیں ہے تو یحییٰ کو بعد میں لیا جا سکتا ہے۔ التباس کا خوف اس لیے نہیں ہے کیونکہ کم مسرا ایک پھل کا نام ہے، ٹھیک ہے، کم مسرا ایک پھل کا نام ہے، خاص ایک پھل ہے، اس کو کم مسرا کہتے ہیں، تو ظاہری بات ہے جو بھی پڑھے گا تو وہ یحییٰ کو ہی فاعل بنائے گا، وہ ایسا نہیں کرے گا کہ کم مسرا پہلے تو میں اس کو فاعل بنا دوں، نہیں کرے گا، کیونکہ پھل ہے اور پھل کھاتا نہیں ہے بندے کو بلکہ بندہ پھل کو کھاتا ہے، تو یحییٰ نے کم مسرا کو کھایا، تو ہر ایک کو سمجھ آ جائے گی، تو اگر یحییٰ کو آخر میں لے آتے ہیں تو بھی کوئی حرج وغیرہ نہیں آئے گی، کیونکہ پڑھنے والا، دیکھنے والا سب لوگ وہ یحییٰ کو ہی فاعل بنائیں گے، کم مسرا پھل کو مفعول بنائیں گے کہ پھل کھایا جا رہا ہے اور کھانے والا یحییٰ ہے، تو یہاں اس میں مقصور ہے لیکن التباس کا خوف نہیں ہے، اس لیے آگے پیچھے کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آگے وضرب عمرن زید، یہاں بھی ہر پڑھنے والا زید کو ہی فاعل بنے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ عمرن کے آخر میں جو الف ہے وہ الف یہ بتا رہا ہے کہ عمرن کے اوپر زبر ہے،
کیونکہ زبر جب آتی ہے تو ساتھ میں الف ضرور لگاتا ہے. جب دو زبریں آتی ہیں یاد رکھو تو آخر میں الف ضرور آتا ہے. جیسے زیدن، بکرن، خالدن، تو سب کے آخر میں الف آئے گا. تو یہ الف نصب کی علامت ہوتی ہے. تو اب امرن زیدن اس طرح لکھا ہوا ہے تو کوئی بھی امرن کو فائل نہیں بنے گا، کیونکہ امرن کے آخر میں الف لگا ہوا ہے، اور الف وہاں آتا ہے جب دو زبریں ہوتی ہیں، اور زبریں تو فائل پہ آ نہیں سکتی. تو ہر ایک امرن کے اوپر زبروں کو دیکھ کے الف کو دیکھو، وہ اس کو مفعول ہی بنائے گا، وہ اس کو فائل کا شبہ اس کو نہیں پڑے گا. تو یہاں بھی امرن زیدن میں ہم نے فائل کو مؤخر کیا تو مفعول کو پہلے کیا، تو جائز ہے کیونکہ یہاں پہ کوئی التباس، کوئی مکسنگ کا خوف وغیرہ نہیں ہے. جو بھی پڑھنے والا ہے وہ امر کو مفعول بنائے گا، زید کو فائل بنائے گا، اس کو کوئی شک و شبہ نہیں ہوگا کہ کون فائل ہے کون مفعول ہے. اور یہ اس میں مقصور کے علاوہ ایک صورت تھی. تو اس میں مقصور والی صورت میں التباس نہ ہو یا اس کے علاوہ والی صورت میں التباس کا خوف نہ ہو تو مفعول کو مقدم کر سکتے ہیں. کہتے ہیں یجوز حذف الفعل، اور فعل کا حذف جائز ہے، حیث ہو جس جگہ کانت ہو قرینۃ، کوئی قرینہ، کوئی اشارہ، کوئی دلیل ہو اس فائل کے اوپر. تو فائل کو دکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اس پر جو دلیل ہے اس کی طرف جو اشارہ ہو رہا ہے وہ اشارہ ہی کافی ہے. اب یہاں پہ حیث و مکانی، حیث و کس میں ہوتی ہیں؟ حیث و مکانی کی ترجمہ جگہ سے کرتے ہیں جیسے میں نے کیا. نحو جیسے کہ زید زید فی جوابی، جواب میں، کس کے؟ من، اس کے. من قالا، جس نے کہا کہ من ضرب، کس نے مارا. اب جو شخص کہے کس نے مارا تو اس کے جواب میں آپ کو ضرب فعل ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ کہیں زیدن، صرف زید کہیں، فعل کو حذف کر دیں تو جواب اس کو حاصل ہو جائے گا. تو یہاں پہ دیکھیں ایک جو ہے وہ فعل کو ذکر کرنے کی یہاں پہ حاجت نہیں ہے، کیونکہ فعل کون سے والا ہے اس پہ اشارہ موجود ہے. کیونکہ سوال ہی مارنے کا کیا جا رہا ہے تو جواب میں جب زید کہیں گے تو یہاں پہ اشارہ موجود ہے کہ فعل کون سے والا ہے. کہ جب سوال ہی مارنے والا کیا جا رہا ہے تو جواب میں بھی مارنے ہی کا ذکر ہوگا کہ زید. مطلب کیا؟ یہ مطلب نہیں ہوگا کہ زید بیٹھا زید اٹھا، بلکہ مراد ہوگا زید نے مارا. جو کہ بھی کس نے مارا، تو آپ جب کہیں گے زید تو اس کا یہ تو مطلب نہیں ہوگا کہ زید بیٹھا زید کھڑا، بلکہ زید نے مارا. تو مارنے پہ اس فعل پہ اشارہ کرینہ موجود ہے. وقت یجوز حذف الفعل والفاعل معا، اس طرح کہتے ہیں جائز ہے فعل کا حذف اور فاعل کا حذف معنی اکٹھے. یعنی ایسے بھی مقام ہے کہ فعل اور فاعل دونوں کو بھی آپ حذف کر سکتے ہو. جیسے نعم اس کے جامع، فی جاوی اس کے جامع، من قالا جو کہے، اقامہ زیدن کہ کیا زید کھڑا ہوا، تو اس کے جامع آپ کہیں صرف نعم کہ جی ہاں. تو اب آپ کو نہ کھڑے ہونے فعل کی ذکر کرنے کی حاجت ہے، نہ زید کی ذکر کرنے کی حاجت ہے. یعنی نام قام زیدن، تو قام زیدن کے ذکر کرنے کی حاجت نہیں ہے، تو صرف نام کہنے کافی ہے. تو دیکھیں یہاں پہ فعل اور فاعل دونوں کو حذف کیا گیا، صرف نام کہا گیا. آئے کہتے ہیں وقت یوزف فاعل، کبھی فاعل کو حذف کر دیا جاتا ہے، وہی قام المفعول، اور مفعول کو قائم کر دیا جاتا ہے مقامہ، کس کے مقام پہ؟ فاعل کے مقام پہ. تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے فاعل کو حذف کر کے مفعول کو فاعل کی جگہ پہ ذکر کر دیتے ہیں. جیسے دارابا، جیسے کہ دوریبا، مارا گیا زیدن، زید کو مارا گیا، زید کو. تو اب یہاں پہ مارنے والے کا ذکر نہیں کیا گیا، تو مارنے والے کی جگہ پہ جس کو مارا جا رہا ہے اس کو ذکر کر کے بات کی جا رہی ہے کہ زید کو مارا گیا. مارنے والے کون ہے اس کو ختم کر کے اس کی جگہ مفعول لکھ دیا. کہتے ہیں قام المفعول مقامہ، مفعول کو اس کے مقام پہ کر دیا جاتا ہے. اور یہ ایسی صورت، اور یہ ہوتا کب ہے؟ کہتے ہیں اذا کان الفعل مجهولا، جب فعل مجهول ہوتا ہے. تو جب بھی فعل مجهول ہوتا ہے تو وہاں پہ فاعل کو ذکر نہیں کیا جاتا، وہاں پہ جو ذکر کیا جاتا ہے وہ مفعول ذکر کیا جاتا ہے، اور مفعول نائب الفاعل بن جاتا ہے، قائم الفاعل بن جاتا ہے. جیسے کہ دوری بات، تو یہ فعل مجهول ہے تو لہٰذا آگے ہم فاعل کو ذکر نہیں کریں گے، بلکہ فاعل کی بجائے ہم مفعول کو ذکر کریں گے، جس کو مارا جا رہا ہے اس کو ذکر کریں گے، اور وہ قائم الفاعل نائب الفاعل ہوگا. جیسے دوری بات زید میں زید نائب الفاعل قائم الفاعل ہے. وهو القسم الثاني من المرفوعات، اور یہ مرفوعات کی دوسری قسم ہے. یعنی یہ جو نائب الفاعل ہے یہ دوسری قسم ہے. شروع میں ہم نے مرفوعات میں پہلی قسم پڑھی تھی الفاعل، اور دوسری پڑھی تھی مفعول ما لم يسمى فاعل. تو یہ مفعول ما لم يسمى فاعل یہی زید ہی ہے دوری بات زید میں، یعنی یہ فاعل کی جگہ پہ آیا ہوا ہے، مفعول کو قائم کر دیا جاتا ہے اور فعل مجهول والی صورت ہوتی ہے. تو یہ ہماری پہلی فصل ختم ہو گئی مرفوعات کی جو فاعل کے بارے میں تھی. دوسری فصل ہے تنازع فعلان کے بارے میں، تو انشاءاللہ وہ اگلے لیکچر میں ہم پڑھیں گے.